کڑوی زبان والے کا شہد بھی نہیں بکتا، میٹھی زبان والے کی مرچیں بھی بک جاتی ہیں۔ دعائیں اندیکھی ہوتی ہیں لیکن وہ ناممکن چیزوں کو ممکن بنا دیتی ہیں۔ معجزات کرنا اللہ کا کام ہے، ہمارا کام بہت آسان ہے۔ دعا، یقین اور صبر۔ اپنوں کی غلطیاں بھی اپنی ہوتی ہیں، مل جل کر غلطیاں سدھار لینی چاہیے۔ انا کی دستار باندھ کر دوسروں کے جھکنے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ اپنی طاقت پر گھمنڈ مت کیجیے، بلکہ کسی ہسپتال جا کر ایسے مریضوں کو دیکھیں جو کروٹ بدلنے کے لیے بھی کسی کے محتاج ہیں۔ جب اپنی اہمیت زبان سے بتانی پڑ جائے تو سمجھ لیں کہ اب آپ کی کوئی اہمیت نہیں رہی۔ زندگی کی بھاگ دوڑ اور تھکاوٹ میں بہن بھائی ہوادار کھڑکیوں کی مانند ہوتے ہیں، ان کھڑکیوں کو کبھی بند نہ ہونے دیں۔ اگر آپ اپنی اولاد کو اپنا دوست بنا کر اچھا انسان نہیں بنائیں گے تو برے لوگ اسے اپنا دوست بنا کر برا انسان بنا دیں گے۔ کچھ لوگ ہوائی چپل کی طرح ہوتے ہیں، ساتھ تو دیتے ہیں مگر پیچھے سے کیچڑ اچھالتے رہتے ہیں۔ جو لوگ جھک جاتے ہیں وہ کمزور نہیں ہوتے، ان میں رشتے نبھانے کی چاہت دوسروں سے زیادہ ہوتی ہے۔ اللہم اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ فجر کے بعد 27 مرتبہ پڑھ لے، جو حاجات ہو دعا مانگ لے، ہر حاجت اللہ پاک پوری کر دے گا۔ ہمیشہ ان لوگوں کا چناؤ کریں جن کو عزت دینے پہ وہ خود سے بڑھ کر آپ کو عزت دیں، اور یہی بہترین لوگوں کی نشانی ہے۔ کیا خوبصورت دور تھا جب لوگ ایک دوسرے کے کانٹے نکالتے تھے، اور اب ہم ایک دوسرے کی راہ میں کانٹے بچھاتے ہیں۔ لوگ کاغذ کی تصویروں میں خوبصورت اور نمایاں نظر آنا چاہتے ہیں مگر اپنے کردار کی فکر نہیں کرتے، اور بھول جاتے ہیں کہ انسان کا اچھا عمل ہی اس کی سب سے بہترین تصویر ہے۔ رشتوں کا نہ ہونا اتنا تکلیف دہ نہیں ہوتا جتنا رشتوں کے ہوتے ہوئے احساس کا ختم ہو جانا تکلیف دیتا ہے۔ رشتے بچانے کے لیے انسان جھک سکتا ہے، لیکن جھکنے کی بھی ایک حد ہوتی ہے، لہذا تعلق وہی بچتے ہیں جہاں دونوں احساس کرنے والے ہوں۔ اچھی بات کا اثر سب پر برابر نہیں ہوتا، کیونکہ بارش جب ہوتی ہے تو فصل صرف ان زمینوں پر ہی اگتی ہے جہاں لوگوں نے محنت کی ہوتی ہے، باقی جگہ جنگلی جھاڑیاں ہی اگتی ہیں۔ زلزلے سے جس طرح بھاگ کر لوگ گھروں اور دفتروں سے نکلتے ہیں، اسی طرح اگر اذان کی آواز سن کر نکلیں تو زلزلے ہی نہ آئیں۔